الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی. جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی، تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی. معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، آسمان سے بھی اب تلک خوشبو نہیں گئی، آسمان سے بھی اب تلک خوشبو نہیں گئی. ایک بار آپ خواب میں تشریف لائے تھے، ایک بار آپ خواب میں تشریف لائے تھے، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی. پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. پوری کائنات کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا ہے. اور اللہ کے نبی آخری نبی ہے، قیامت تک اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی، قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی، مانو یا نہ مانو، اللہ کے نبی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی بن کر آئے ہیں. اب اللہ کے نبی کے طریقے پر جو آدمی چلے گا وہی کامیاب ہوگا. جس نے اللہ کے نبی کو دامن پکڑا ہے وہی منزل مقصود تک پہنچے گا. جو تھامے آپ کا دامن وہی منزل رشیدہ ہے، شریعت ہی طریقت ہے محمد مصطفیٰ میرے. جو اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑے گا وہی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے.
ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، کہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کی ہم اتباع کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی سے محبت ہمارے مال سے بھی زیادہ، ہماری اولاد سے بھی زیادہ، ہماری بیوی بچوں سے بھی زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ جب تک اللہ کے نبی کی محبت ہماری جان سے بھی زیادہ نہ ہو تب تک ایمان ادھورا ہے، آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن حقیقت میں مومن نہیں جس کے دل میں محبت تمہاری نہیں۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی محبت سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت میں اگر کمی ہے تو ایمان ادھورا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ اللہ کے نبی کی محبت میں اگر خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے، آدمی کا ایمان ادھورا، آدمی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے بنیادی چیز اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی محبت آئے گی تو اللہ کے نبی کی اتباع بھی ہم کریں گے۔ اللہ کے نبی کی امتی ہے، اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کریں، اللہ کے نبی والے راستے پر چلیں۔ اللہ کے نبی والا راستہ کون سا ہے؟ قرآن بتائے گا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، قرآن دکھائے گا نبی والا راستہ۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ کہہ دو یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا میرا راستہ ہے؟ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی والا راستہ، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور پھر قیامت تک آنے والے ہر ایک انسانوں کو جو نبی کو مانتے ہیں، جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، جو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو بھی کہہ دیا انا ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ جو نبی کو مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دعوت کا کام کرے، دین کی محنت کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور یہ دعوت کا کام صحابہ کرام نے کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ دنیا میں، پوری دنیا میں اللہ کے نبی نہیں گئے، اللہ کے نبی پوری دنیا کے نبی بن کر آئے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بن کر آئے، کیونکہ ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں گئے۔ پوری دنیا میں کون گیا ہے جو نبی سے محبت کرنے والے تھے، جو عاشق رسول تھے، صحابہ کرام تھے، جنہوں نے جو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ پوری دنیا میں انہوں نے اپنی قبریں بنا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا، قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف کر دی کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور صحابہ کے بارے میں قرآن یوں کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، کہ انہوں نے نبی والے راستے پر چلے، نبی کے کام کو اپنا کام بنایا اور پوری دنیا میں پھیل گئے، اپنی قبریں بنائی ہیں۔ آج ہمیں چلہ سمجھ میں نہیں آتا، 4 مہینہ سمجھ میں نہیں آتا، 3 دن سمجھ میں نہیں آتا، صحابہ کرام کو پوری زندگی سمجھ میں آ گئی اور اپنی قبریں بنا لیا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام، بزرگان دین نے پوری دنیا میں اپنی قبریں بنائی ہیں۔ ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر شریف میں اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ایک سفر کیا ہے، 90 لاکھ آدمی ایمان میں داخل ہوئے، 90 لاکھ آدمی کو اللہ کی طرف بلایا۔ اور جو نبی والے راستے پر چلتا ہے، اللہ نے دیکھو، اللہ عزت کی چوٹی پر بٹھاتے، اللہ نے پورے ہندوستان کا بادشاہ بنایا۔ پورے ہندوستان کے ہر ایک غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اللہ نے محبت ڈال دیا کہ انہوں نے نبی والے راستے پر اپنے آپ کو چلایا ہے۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ نبی والے راستے پر چلتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی دین کی نسبت پر آج ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، پوری زندگی نہیں لگا سکتے۔ ان کو پوری زندگی سمجھ میں آ گئی، ہمیں چلہ سمجھ میں نہیں آتا، 4 مہینے سمجھ میں آتا، ان کو اللہ والوں کو پوری زندگی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت کی علامت یہی ہے کہ اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جان دے دو، اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے آپ کو کھپا دو۔ صحابہ کرام نے یہی تو محبت کا تقاضا سمجھا تھا۔ تلوار لگتی تھی تو کہتے تھے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کون سی کامیابی تھی؟ جنت کی کامیابی تھی، کہ میں دین کی نسبت پر میں قربان ہو رہا ہوں، بس خوش ہو جاتے تھے۔ تلوار لگ رہی ہے، زخم ہے، مگر فرمایا کہ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ علامتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ صحابہ کا واقعہ کہ کوئی ہاتھ کٹ گیا، لٹک رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، تو پیر کے نیچے ہاتھ دبایا اور کھینچ کر جو ہے الگ کر دیا، تاکہ
یعنی تکلیف ہو رہے آدمی تو ذرا بھی تھوڑا تو آدمی ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، مگر ان کی ہمت دیکھو دین کی نسبت میں قربانی دینے کا. سارے کے سارے زخم آگے آ رہے ہیں، اچھے اچھے زخم یعنی جو ہے تلواروں کے تیروں کے سینے پر ہے، پھر بھی جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں. آج ذرا کانٹا بھی لگ جائے تو آدمی جو ہے بیٹھ جاتا ہے ایک طرف. یعنی ان کو دین کی نسبت پر قربانی دینے میں مزہ تھا، شوق تھا. اللہ کے دین کی نسبت پر انہوں نے اپنی جانیں لگا دیا ہے، اور آج فرمایا کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا ہے. تھوڑی سی قربانی دے دیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں بھی دین کی کام کرنے والوں کے اندر، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے. ماشاءاللہ یہاں سے 5 تاریخ کو جماعت بن رہی ہے، 4 مہینے کے اعتبار سے بھی، چلے کے اعتبار سے بھی ساتھی تیار ہیں. تو اس کے لیے بتاؤ اس میں سے کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمت کر کے بتاؤ کون تیار ہے؟ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، نکالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو بتاؤ کون ارادہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے رفیع بھائی تیار ہے. اللہ قبول فرما، اللہ آسان فرما، اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اللہ ان کی اولاد میں دین کے داعی شہداء ولی پیدا فرما، اور اللہ پاک ان کے گھر کو جنت کا باغ بناوے. ان کے پورے گھر والوں کو، والد صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، سب کو اللہ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. اور بھی ہمت کرو، انشاءاللہ اللہ پاک راستہ کھلے گا. انشاءاللہ ارادہ کریں گے اللہ آسان کرے گا. نیت تو کرو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، اور اپنا کام سمجھ کر دین کا کام کو کریں گے انشاءاللہ. جتنا بھی ہو دین کی سو اور اپنے آپ کو کھپائیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام یہ ہے کہ بھئی یہاں پر ہر مہینے 3 دن کی جماعت بھی نکلے، نئے ساتھی بھی نکلے. وہی ہماری مڑی ہے. ہم خود 3 دن لگائیں گے تو نئے ساتھی بھی ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اور پابندی کے ساتھ میں ہمارا گشت بھی ہو، 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے، اور دوسرے گشت کا بھی ہم اہتمام کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر کی تعلیم ہماری پابندی کے ساتھ ہوتا ہے کہ گھر کی ماں بہنوں کا ذہن بنے گا تو پورے گھر میں دین آئے گا، بچوں کے اندر دین آئے گا. مسجد کی تعلیم کو بھی اہتمام کے ساتھ کریں، اور مسجد اور جماعت کے اندر اپنے آپ کو بٹھاویں. سب سے بنیادی چیز مشورہ ہے. سب سے پہلے فکر وجود میں آتی ہے، بعد میں کام وجود میں آتا ہے. مشورہ اگر قابو میں آ گیا تو سمجھو کہ سارے کام قابو میں آئیں گے. فکرہ ضروری ہے. کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، ہم بیٹھیں، میرا کام سمجھ کر بیٹھے. فکروں میں کیا کرنا ہے؟ 3 باتیں ہیں. ایک تو کارگزاری لینا ہے، پھر تقاضا سوچنا ہے کہ تقاضا کیا ہے، اور پھر تیسرا کام جو ہے ترتیب بنانا ہے. تقاضوں میں کیا سوچنا ہے؟ کوئی بیمار ہے تو ان کی عیادت کے لیے جانا ہے. بیمار کی عیادت میں ماشاءاللہ نئے ساتھیوں کا ذہن بنتا ہے. دعوت کے کام سے معروف نہیں ہے، بیمار ہے ان کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو محبت بڑھے گی. کھانسی بھی ہو جائے تب بھی ان کی عیادت کے لیے جاؤ. ہمیں تو بہانہ ڈھونڈنا ہے کسی بھی طریقے سے ہم ان کے گھر تک پہنچ سکیں. ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تو کم سے کم ایسا بہانہ ہو. بچہ بیمار ہو گیا ہے، ذرا کان میں آواز سنی کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا تو لوکل دوا کھانے کے لے کر گیا ہے، زیادہ بیمار نہیں ہے مگر ہمیں تو بہانہ مل گیا کہ چلو بھائی ہاسپٹل لے گیا تھا، چھوٹے سے دواخانے میں لے گیا تھا تو ان کی خیر خبر. ایک بزرگ سے اللہ والے تھے، ایک آدمی کی بکری بیمار ہو گئی تو روزانہ عیادت کے لیے جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ بچوں نے دودھ تو پیا نہیں ہوگا، بکری بیمار ہے، تو کچھ نہ کچھ پیسے رکھ کے آ جاتے تھے. تو روزانہ جاتے تھے، ایک معمول بنا لیا. تو وہ مکان مالک بھی کہنے لگا کہ اس بزرگ کے آنے کی وجہ سے مجھے اتنا پیسہ ملا کہ بکری سے بھی زیادہ پیسہ میرے پاس آ گیا. میں تو یہ سمجھنے لگا کہ اور بیماری رہے تو اچھا ہے. تو یعنی ایسے اخلاق تھے لوگوں کے. ہم بھی یہ اخلاق سے دن پھیلا ہے. غیر مانوس بستیوں کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک بہانہ ڈھونڈے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے محبت، ان کی موت ہے، موت میت میں سب سے پہلے ہم پہنچ جاویں. وہ زندگی پر یاد رکھیں گے کہ ہمارے قریبی نہیں آئے، ہمارے دوست احباب نہیں آئے، اور یہ دین کا کام کرنے والے مسجد اور جماعت کے ساتھی پہلے آ گئے. ان کی دلوں میں جگہ ہو جائے گی. اس لیے ایسے موقع تلاش کرو، اور یہی ایک راستہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ہماری مسجد آباد ہو سکتی ہے. پھر ہم بات کریں گے تو پھر ہماری باتوں کے اندر وزن پڑے گا، کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جتنا بھی مجمع دین کی صحبت جڑا بیٹھا، یا اللہ پورے مجمع کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. سب کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہماری جماعت کو قبول فرما، ہمارے آنے کو پسند فرما، اور یہاں سے جب تک جماعت روانہ اس کی شکل صورتیں پیدا فرما. اس مسجد کو آباد فرما، 100% نمازی زندہ فرما، 100% دین کا کام کرنے والے ساتھی پیدا فرما. یا اللہ تیرے راستے میں نکلنے والوں کی دعا رد نہیں ہوتی. یا اللہ تو ہماری دعا قبول فرما اور اس مسجد کو آباد فرما. پورے عالم کی تمام مسجدوں کو آباد فرما، 100% ہدایت کی فیصلے فرما. پوری امت کی اللہ تو مغفرت فرما. کچھ بھی ہے لیکن تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما، اور ہمارے غیب سے مدد فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعا قبول فرما. جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.